جی خواتین حضرات، آج کے میرے ولاگ کا موضوع ہے لاہور کے بالکل وسط میں قائم چوبرجی جس کے 4 برج ہیں یا 4 مینار ہیں۔ تھوڑی سی ہسٹری جو مین گیٹ کے سامنے اس کی لکھی گئی ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ زیبن صاحب مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی بڑی بیٹی تھی، اس کے لیے یہ ایک شاندار باغ تعمیر کیا گیا تھا، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چوبرجی، یہ اس عظیم و شان باغ کا ایک داخلی دروازہ تھا۔ سینکڑوں ایکڑ میں پھیلا ہوا یہ باغ اب تو اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن اس کا جو مین گیٹ چوبرجی کی شکل میں لاہور کے وسط میں موجود ہے۔ اب یہ ورلڈ بینک گروپ اور ٹورزم فار اکنامک گروتھ اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب کا تعاون سے یہ چوبرجی کی عمارت اس وقت قائم کی گئی ہے، اور اس کی دیکھ بھال ان کے توسط سے کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی بنایا گیا جو میٹرو اورینج ٹرین کا پل ہے، جس نے اس کی خوبصورتی کو کافی مان کر دی ہے، لیکن یہ ابھی تک چوبرجی موجود ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جو شکست و جہت ہوتی رہتی ہے، اس کی مرمت بھی ساتھ ساتھ جاری رہتی ہے۔ 1646 عیسوی میں شاہ جہان کے دور میں یہ چوبرجی قائم کی گئی تھی، اور یہ ایک بہت بڑے باغ کا ایک صدر دروازہ تھا۔ اب اس باغ کا تو نام و نشان نہیں ہے، لیکن چوبرجی موجود ہے۔ چوبرجی کے چاروں طرف جو بڑے بڑے ستون بنائے گئے ہیں، ان ستونوں کے اوپر ہی 4 مینار ہیں، اور یہ بالکل مغلیہ طرز تعمیر ہے۔ سامنے اگر دیکھیں تو گیٹ کے اوپر ان محرابی دروازوں کے اوپر بیل بوٹوں کے علاوہ کچھ قرآنی آیات و کلمات اور بنانے والے کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ آج کل اس عمارت کی تعمیر و مرمت اور تزئین و آرائش کی ذمہ داری محکمہ PHA لاہور کے پاس ہے۔ ایک بہت بڑے باغ کے آس پاس اس طرح کے 7 دروازے تھے، جن میں سے یہ ایک مرکزی اور بڑا دروازہ باقی بچا ہے۔ باغ آگے دریائے راوی تک سینکڑوں ایکڑ تک پھیلا ہوا تھا۔ آج کل اس باغ کا تو نام و نشان نہیں ہے، البتہ آس پاس ہر طرف آبادی ہے اور لوگوں نے قبضے کر کے اپنے گھر بنا رکھے ہیں۔ یہ باغ شہنشاہ عالمگیر کی چہیتی بیٹی شہزادی زیب النساء کے نام منسوب تھا۔ یہ بلند و بالا میناروں والی آہست پہلو عمارت چھوٹی اور سرخ اینٹوں سے بنائی گئی ہے۔ یہ دیواریں بہت مضبوط، بہت موٹی ہیں، اور یہ اب تک ویسے کہ ویسے موجود ہیں جس طرح سے اس دور میں بنائی گئی تھیں، تاہم اس کی تعمیر و مرمت کا کام ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے۔ اس مرکزی دروازے کے شمال اور جنوب کی طرف یہ بڑی موٹی دیواریں ہیں جو کہ سرخ اینٹوں سے بنائی گئی ہیں۔ یہ اسی باغ کی 4 دیواری کا ایک حصہ ہے، جو اب دیواریں تو باقی نہیں ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا حصہ مین عمارت کے ساتھ اب بھی موجود ہے۔ سرخ اینٹوں سے بنی یہ موٹی اور بڑی بڑی اونچی دیواریں اس باغ کی آس پاس پھیلی ہوئی تھیں۔ اس وقت میں موجود ہوں اس چوبرجی کے مغربی دروازے کی طرف، اور یہ حصہ باغ کا اندرونی حصہ ہوتا تھا۔ یہ بھی اندر سے بھی اسی طرح سے خوبصورت ٹائلوں سے، کاشی گری اور مینہ کاری کے کام سے سجایا گیا ہے۔ مینار بھی بہت خوبصورت ہیں۔ آج کل اس کے اندر بڑے بڑے لیمپ لگا کر اندرونی حصے کو رات کے وقت روشن کیا جاتا ہے، جس ساری عمارت جگمگا اٹھتی ہے۔ مختلف تاریخی حوالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ باغ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی چہیتی بیٹی زیب النساء، جس کا تخلص تھا مخفی، اس کے لیے بنایا گیا تھا۔ اکثر یہاں سیر کے لیے آتی تھی، اور شعر و شاعری اس کا پسندیدہ مشغلہ بھی تھا اور اس کا ہنر بھی تھا۔ اس نے ایران میں اور ہندوستان میں
اپنی کتابوں کو بھی شائع کروایا تھا۔ یہ بات بھی کئی حوالوں سے ثابت ہوتی ہے کہ شاہ جہاں کے دور میں ہی یہ باغ بنوایا گیا تھا، جو بعد میں زیب النساء کے نام منتقل کیا گیا۔ بہت تاریخی عمارت جو صرف تھوڑے سے رقبے پر رہ گئی ہے۔ جس کی وقت کے ساتھ ساتھ مرمت اور رنگ روگن میں کام کے ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ مرکزی دروازے کی یہ عمارت یعنی چوبرجی 2 منزلہ ہے۔ ان کی منزلوں پر اس باغ کے محافظ اور نگران رہا کرتے تھے۔ اس چوبرجی کی عمارت کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سین ہی سے ایک پل بنایا گیا ہے، جس کے اوپر اورنج میٹرو ٹرین لاہور میں چلتی ہے۔ اس کی وجہ سے اس عمارت کو حسن تو مان پڑا ہے، لیکن اس کی اپنی اہمیت ہے۔ اس چوبرجی کی عمارت کے آس پاس جو باغیچہ بنایا گیا ہے، اس کے بالکل سامنے کچنار کے سفید پھولوں والے پودے موجود ہیں، جس میں سے اس کا حسن بڑا اچھا لگتا ہے۔ اس نئی ریسرچ کے مطابق یہ باغ 1646 عیسوی میں ایک خاتون نے تعمیر کروایا تھا، جس کا نام زبندہ بیگم دورہ صاحب عثمان جمال خاتون وقت تحریر ہے۔ اس خاتون نے یہ باغ میاں بائی نے اپنے خطیہ کر دیا تھا، لیکن میاں بائی کا تذکرہ ہمیں کسی تاریخی حوالے سے نہیں ملتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو داخلی دروازہ ہے وہاں یہ ایک تحریر درج ہے۔ میاں بائی کو بیچا گیا تھا، لیکن اس کی کوئی تاریخ موجود نہیں۔ یہ داخلی دروازے پر جو تحریر ہے، اس کے مطابق یہ ہسٹری جو نئی تحقیق کے مطابق ہے موجود ہے۔ یہ جو چوبرجی کی عمارت تھوڑی سی روڈ سے نیچے کر کے دیواریں وہی سرخ پتھروں سے، اندر کا علاقہ مغلوں کے ہی فریسکو ورک کے ساتھ کبھی بہت شاندار تھا۔ بلڈنگ ہے، لیکن رنگ و روگن کام جو ہے وہ ختم ہوا ہے۔ اوپر کی منزل پر جانے کے لیے راستہ ہے، لیکن اب محکمہ PHA کے ملازمین اور یہاں جو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں وہی لوگ اسے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ میرے سامنے اس کا مشرقی دروازہ ہے۔ چوبرجی عمارت کے بالکل دائیں بائیں گلائی میں ایک خوبصورت باغیچہ سا بنایا گیا ہے، جس کی دیکھ بھال کے لیے مالی وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ چھٹے کا بندوبست بھی ہے اور یہاں پر لوگ آ کر آرام بھی کر سکتے ہیں۔ اسی چوبرجی کے مین گیٹ کے بالکل سامنے جو راستہ نکل رہا ہے، یہ جا رہا ہے میانی صاحب۔ ابھی ہم آپ کو میانی صاحب قبرستان میں لے کر چلتے ہیں۔ جی خواتین و حضرات، آپ میانی صاحب قبرستان کے بارے میں میری دوسری ویڈیو میں ساری تفصیل ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو براہ کرم لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔